تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مکہ المکرمہ سے چند منافق مدینہ منورہ رہنے آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ ظاہراً مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے اور مسلمانوں والے ہی کام، نماز، مجلسوں میں حاضر ہونا اور اسی طرح ان کے تمام کام کاج میں شریک ہونا، تو اس سے یہ باور کرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا، کچھ زمانے کے بعد انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تجارت کے لیے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ اتنا وقت ہمارے ساتھ گزار کر اور اب شاید ہماری تعداد، ہماری جو بھی کمزوریاں ہیں اس وقت، مالی اعتبار سے ہو، رہن سہن کے اعتبار سے ہو، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن کے اعتبار سے ہو، جو بھی کچھ ہماری پوائنٹس ہیں، وہ کمزوریاں یہ جا کے وہاں بتائیں گے، اور وہاں جو دشمنی پہلے سے ہم ستائے گئے ہیں، دکھ دیے گئے ہیں، پریشان کیے گئے ہیں، تو وہاں سے آنے کے بعد وہاں سے یہ لوگ پھر ان کو دشمنی بھی ابھاریں گے، یعنی ان سے دھوکہ کھا گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ بعض وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی نہیں، یہ تو تجارت کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ بعض وہ تھے جو کہہ رہے تھے تجارت کے لیے نہیں، مخبری کے لیے کر رہے ہیں۔ حقیقت حال کیا تھی؟ اور جو ایسا کرے، یعنی اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے جو خطرہ بن جائے، جو جا کر اپنے یہاں کی چیزوں کا وہاں جا کے افشا کرے، وہاں پھیلائے، اور وہاں اپنی کمزوریاں، اپنی چیزیں سب جا کے CID کر دے، تو اسے غداری کہتے ہیں۔ اور غدار کا انجام کیا ہے؟ ہر ایک ملک میں، ہر ایک بادشاہت میں، ہر ایک سماج میں جو غدار بنتا ہے، جو اپنی قوم کو، اپنے ملک کو دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہے، دوسرے دشمنوں کو اپنے ملک کو برباد کرنے کے لیے ابھارتا ہے، اسے آج حکومت کیا سزا دیتی ہیں؟ حکومتیں ہر کنٹریز کیا ان کو سزا دیتی ہیں؟ اور 1444 سال پہلے اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں یہ بات نازل فرمائی تاکہ آنے والی انسانیت اپنے ملک کی، اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی کوئی باتیں دوسرے علاقے والے کو نہ بتائیں، اور اس طرح لوگ امن چین سے اپنی زندگی جی سکیں، مزدور روٹی کما سکے، غریب کہیں سے جا کے کام کر کے اپنا چولہا جلا سکے، نوکری کرنے والا امن کے ساتھ اپنی نوکری اور جاب کر کے لوگوں کی خدمت اور سیوا کر سکے، کرسی پہ بیٹھنے والا بے خوف ہو کر اپنی کرسی سے انصاف کا حکم جاری کر سکے، اور اگر غدار ہوں گے تو ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، نہ مال حفاظت میں ہوگا، نہ عزت و آبرو حفاظت میں ہوگی، نہ علاقہ امن چین میں ہوگا۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تمہیں ایمان والو کیا ہو گیا؟ منافقین کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اندر دو گروہ بن جاتے ہو، فراست ایمان نہیں رکھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کی وجہ سے، ان کی غلط سوچ اور تھنک کی وجہ سے ان کے دلوں کو اوندھا کر چکا ہے، ان کے دل اوندھے ہو گئے، انہیں امن چین سکھ دکھتا ہی نہیں۔ کیا آپ لوگ ایسے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں جنہیں اللہ گمراہ کر چکا ہے ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی فسادی سوچ کی وجہ سے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، آپ اس کے لیے کوئی راستہ جو ہے اس کے نکالنے کا تلاش نہیں کر سکتے۔
آپ یہ سوال کریں گے اللہ نے گمراہ کیا تو پھر اللہ ہی پر الزام ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے تو اختیار دیا تھا، سچی امن، چین، راحت۔ جہالت کی جو پنجے تھے، جاہل لوگوں نے جو اپنی قوموں کو غلام بنا رکھا تھا، عورتوں کو جو ظلم و ستم سے بالکل قید کر رکھا تھا، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کا بھیجا ہوا دین نکال رہا تھا، تمہیں دکھ رہا تھا۔ پھر بھی اپنے اختیار سے جب تم اسی طرف جانا چاہ ہی رہے ہو اور اسی طرف ہی جانا چاہ رہے ہو، پھر اللہ جل شانہ کا کیا قصور ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، جن کے دل میں کفر ہے، نافرمانی ہے، انکار ہے، کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ، تاکہ جیسے پہلے جی رہے تھے ویسا جیے، ظلم کریں، تم بھی اور وہ بھی سب برابر ہو جائے۔ یعنی دنیا کو امن لانا نہیں چاہ رہے تھے لوگ، عورتوں کو، بچیوں کو جینے کا حق جو دیا جا رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ جو ایک دوسرے کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر ایک دوسرے کا سہارا بن رہے تھے، آنے والے مہمانوں کا اکرام کر رہے تھے اور اپنا مال لٹا رہے تھے، کہا نہیں مال جمع کرو، جلسے کرو اور ان پہ ظلم کرو۔ آپ انہیں اپنا رازدار دوست نہ بناؤ۔ ہاں، اگر یہ لوگ اللہ کے خاطر یہاجروا فی سبیل اللہ، چھوڑ دیتے ہیں نافرمانی کو، چھوڑ دیتے ہیں ظلم والے علاقے کو، چھوڑ دیتے ہیں اپنی جہالت کے تمام کاموں کو، چھوڑ دیتے ہیں غلط مذاہب کو، چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی چیزوں کے سامنے سر جھکانے کو، اور آ جاتے ہیں امن کی طرف، اسلام کی طرف، راحت کی طرف، انصاف کی طرف، نیائے کی طرف، اخلاق کی طرف، سچائی کی طرف۔ چوری، زنا، بدکاری اور بلاತ್ಕಾರ، ان سب چیزوں سے اگر توبہ کر لیتے ہیں اور وہاں اس علاقے کو اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ انہیں مان لو۔ اگر نہیں چھوڑتے کیا کریں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے تو انہیں پکڑو، انہیں مار دو، انہیں قتل کرو، اور انہیں جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو، اریسٹ کر لو، اور پھر ان کے خلاف آپ کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہیں پائیں گے۔ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، اپنا مددگار بھی نہ بناؤ، نہ دھوکہ دیں گے، اور اپنا دوست بھی نہ بناؤ، ورنہ تمہارے جیب بھی خالی کر دیں گے، عزت بھی خالی کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھنا نصیب فرمائے، دنیا کو امن امان میں لانا، انصاف کی طرف لانا نصیب فرمائے، ظلم سے، ظلم کرنے والوں سے، ظلم کرنے سے، ظلم کے حالات سے، ظلم کے علاقے سے اللہ تعالی ہمیں امن نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔